قرآن کریم کی دولت، قرآن کریم کی نعمت دونوں جہانوں کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو فضائل ہیں اور جو اس کے انعامات ہیں، وہ جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ حق اور سچ ہیں بلکہ ان پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ ایسے 10 افراد کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی، اور اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ان 10 افراد کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی یہ سوچے کیسے ہوگا، اس پہ تو صرف الفاظ یاد کیے ہیں، مفاہیم تو یاد کیے نہیں، کیا فائدہ؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور اب تو بالکل بھی موضوع نہیں ہے۔ مفہوم پیش نظر ہو نہ ہو، الفاظ کے لگانے سے، پاسورڈ کے لگانے سے آپ کی فائلیں کھل جاتی ہیں، تو یہ جنت کی فائلیں ہیں، یہ قرآن پاک ہی سے کھلیں گی۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی ترقی، یہ دنیاوی موضوعات وہ ایک علیحدہ مفہوم ہے، ایک علیحدہ شعبہ ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا ہی خاصہ ہے، حافظ ہی کے لیے اللہ نے مختص کیا ہے کہ 10 ایسے افراد کی بخشش کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائیں گے۔ آپ کے آئی ٹی اسپیشلسٹ، انجینئرز وغیرہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ قرآن کریم ہی کا خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، خود بھی کوشش کریں، اور اگر خود کوشش نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو کم از کم اس طرف متوجہ کریں، اور عظمت کے ساتھ متوجہ کریں۔ بڑی بد نصیبی ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ڈگریوں کی اہمیت ہماری نظروں میں ہے، قرآن کریم کی اہمیت ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر پورے معاشرے میں قرآن کریم کی نعوذ باللہ اہمیت نہ ہو تو قرآن کریم کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے میں وہ چند الفاظ دوبارہ دہراتا ہوں کہ معاشرے میں جیسا کہ دنیا کی اہمیت ہوتی ہے، ہر دور میں ایسا ہی چلا ہے۔ جب قارون کو لوگ دیکھتے تھے تو بڑے حیران ہوتے، واہ بھائی واہ، کیا کہنے، کاش ہمیں بھی ایسا ملا ہوتا، ہمیں بھی اتنے پیسے ملے ہوتے، اتنے خزانے ہوتے۔ تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، یہ خیر و شر کا تقابل اور خیر و شر کا مقابلہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس دائرے میں ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ تو حضرت خواجہ نور المشائخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین میں والی قلات بھی تھے، نیک آدمی تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، عقیدت مند تھے۔ تو اس دن اتفاق سے ایسا ہوا ہوگا کہ کہیں گئے تو وہاں بھی دینداروں کے خلاف بات ہو رہی تھی، دوسری مجلس میں گئے تو وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی، تیسری مجلس میں گئے، حالانکہ وہ حاکم تھے وہاں کے، تو ان کی طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوا۔ تو اسی بوجھل کیفیت کے ساتھ وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت نے دیکھا کہ کچھ پریشان ہیں، تو پوچھا کیا ہوا؟ تو سادگی میں ایک جملہ کہہ گئے کہ حضرت، علماء کی قدر نہیں رہی، جہاں جاتا ہوں سب مولویوں نے یہ کر دیا، علماء نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ حضرت، علماء کی قدر نہیں رہی۔ حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا خالق کی نظر میں یا مخلوق کی نظر میں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیرا اگر نالی میں بھی گر جائے تو ہیرا ہی ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل اپنی فکر کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اعزاز بیان فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس پوری کائنات میں سے ہم نے اس قرآن کریم کے لیے ہم نے یہ نعمت ان کو دی ہے جن کو ہم نے پہلے منتخب کیا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ شرم آنی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے کہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ تو کتنی بڑی بدبختی ہے، بجائے ندامت کے الٹا دین کے حاملین کو، حفاظ کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ خسارہ در خسارہ ہے، خود متوجہ بھی نہیں ہو سکے اور پھر دینداروں کی مخالفت ہے، حوصلہ شکنی، یہ ندامت ہو کہ میں نہیں کر سکا۔ اس ندامت پر بڑا اجر ہے۔ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا،
کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو تدفین کے موقع پر ایک صاحب کا بٹوا گم ہو گیا. تو قرینہ یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ قبر کے اندر میرا بٹوا گر گیا ہے. تو انہوں نے علماء سے مسئلہ پوچھا تو علماء نے فرمایا کہ قبر کو دوبارہ سے اکھیڑنا درست نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پیسوں کے حوالے سے اتنی فکر مندی نہیں ہے، اس میں کچھ بہت ضروری کاغذات تھے. تو ان کی نوعیت بتائی تو علماء نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اس کے لیے دوبارہ قبر کشائی کر لیں. تو انہوں نے قبر کشائی کی اور تلاش کیا، نہیں ملا. یہ جو قبر کشائی ہوئی تقریباً 2-3 دن کے بعد ہوئی. تو دوبارہ قبر کو انہوں نے بند کر دیا، بنا دیا. لیکن جب قبر کشائی انہوں نے کی تو دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل روز اول کی طرح تر و تازہ ہے اور ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں. کہنے لگے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ عام سے آدمی ہیں، ریٹائر ملازم ہیں، یہ تو بڑے ولی ہیں. تو ان کی ایک بیٹی تھی، ان سے جا کر کے پوچھا کہ بڑے صاحب جو آپ کے والد صاحب جو فوت ہو گئے ان کا کیا عمل تھا؟ تو ان کا جو کوئی عمل نہیں تھا، 5 وقت نماز پڑھتے تھے جیسے آپ سب پڑھتے ہیں، ریٹائر ہو گئے تھے، گھر میں رہتے تھے وغیرہ. تو پھر بھی کوئی تو ایسا خاص عمل ہوگا. تو ان کا نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے. تو خیر کافی غور کرتے رہے. جب کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچے تو وہ لوگ جانے لگے. تو بیٹی نے کہا جی کہ ایک بات ہے میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، شاید آپ کی تلاش جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل ہو جائے. وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب قرآن کریم نہیں پڑھ سکے تھے، بس وہ متوجہ نہیں ہو سکے، کوئی رہنمائی نہیں ملی. پھر جب یہ ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ میں نے وقت برباد کیا. اب انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی تو زبان موٹی ہو گئی تھی، ادائیگی نہیں ہوتی تھی، حافظہ کمزور ہو گیا تھا، یاد نہیں ہوتا تھا. تو بہت کوشش کی تو چند صورتوں سے آگے نہ بڑھ سکے. تو اب یہ بہت روتے تھے کہ یا اللہ میں کیا کروں. تو صبح صبح یہ ایک سپارہ پڑھتے تھے. انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آپ کہتی ہیں پڑھ نہیں سکے تھے تو پھر وہ کیسے ایک سپارہ پڑھتے تھے؟ کہنے لگے کہ صبح وہ خاتون فرمانے لگیں، بیٹی کہنے لگیں کہ صبح صبح قرآن پاک کھولتے تھے اور پورا سپارہ یوں پڑھتے تھے، ان سے پڑھا نہیں جاتا تھا. سطر پہ انگلی پھیرتے اور کہتے یہ بھی میرے رب نے سچ فرمایا، یہ بھی میرے رب نے، اور روتے جاتے تھے. تو وہ کسک اور وہ ندامت کام آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ولایت کے منصب پہ فائز کر دیا. یہ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی عظمت دل میں تھی اور حاصل نہ کر سکنے کی کسک اور کوتاہی کا احساس تھا. تو اگر حاصل نہ کر سکیں تو ندامت ہو اور حفاظ کی خوب حوصلہ افزائی ہو، اہل علم کی خوب حوصلہ افزائی ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں. بہت مبارک ہو ان بچوں کو، ان بچوں کے والدین کو. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بھی قرآن کریم پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دنیا کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے منور فرمائے، ہماری آخرت کو روشن فرمائے. جتنی بھی برکات اور جتنے بھی انعامات ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے حوالے سے، حفظ کرنے کے حوالے سے، اسے محبت رکھنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.